بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 5 رجب 1444 ہجری مطابق 27 جنوری 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ اور مختصر تاریخ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آزادی سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چلتا تھا۔ جب 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تو یہاں کے رہنے والوں نے سوچا کہ ہمارے ملک کی یہ آزادی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک ہندوستان کا قانون خود ہندوستانیوں کو تیار کیا ہوا نہ ہو۔ چنانچہ قانون کے ماہرین نے ہندوستان کا دستور یعنی کانسٹیٹیوشن تیار کیا، جسے 26 نومبر 1949 کو دستور ساز اسمبلی یعنی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف انڈیا نے منظور کر لیا، اور 26 جنوری 1950 سے اس پر عمل بھی شروع ہو گیا۔ اس طرح ہندوستان ایک خود مختار یعنی جمہوری ملک یعنی لوکتانترک دیش بن گیا، جس کا خواب ملک کو آزادی دلانے والوں نے دیکھ رکھا تھا۔ اسی دن کی یاد میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا جشن منایا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، جیسے ملک کا یہ جو دستور ہے یہ وہاں کے باشندوں کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی اس طاقت کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دستور کو پڑھیں، سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی صحیح طرح لڑ سکیں۔ اسی طرح ہمارے دستور کی بنیاد سیکولرزم پر ہے، مگر افسوس کہ اس وقت کچھ لوگ ہماری اس دستور کی اس بنیاد کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ملک کے انصاف پسند اور سیکولر مزاج رکھنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک کے دستور کو بچانے کی ممکنہ کوشش کریں۔ اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی 26 جنوری کا جشن پورے زور شور سے منائیں، مجاہدین آزادی کا تذکرہ کریں، مدارس والے اپنے پروگرام میں سرکاری افسران اور غیر مسلم بھائیوں کو بلائیں، ان کے سامنے یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کی صحیح تاریخ پیش کریں۔ مسائل: مردے کو یعنی میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا طریقہ۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ غسل کی تیاری میں مندرجہ ذیل چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے بیری کے پتے ڈال کر پانی نیم گرم کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ سادہ پانی بھی کافی ہے۔ غسل کے تختے کو طاق عدد میں لوبان، اگربتی یا کسی خوشبودار چیز کی دھونی دے دیں۔ میت کے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت پورے صدر پر موٹا کپڑا ڈال کر بدن کے کپڑے اتار لیں۔ وہ کپڑا اتنا موٹا ضرور ہونا چاہیے کہ بھیگنے کے بعد بدن نظر نہ آئے۔ سب سے پہلے تو میت کو استنجا کرائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے پہن کر یا کوئی بھی موٹا کپڑا لپیٹ کر میت کی شرمگاہ کو دھوئیں۔ یاد رہے کہ میت کی شرمگاہ کو بھی بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانا یا دیکھنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد میت کو وضو کرائیں، لیکن منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالیں، بلکہ روئی کو بھگا کر دانتوں، مسوڑوں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں 3 مرتبہ پھیر دیں۔ یہ عمل مستحب ہے، لیکن اگر میت کا انتقال حیض و نفاس یا ناپاکی کی حالت میں ہوا ہو تو پھر اس کے دانتوں، مسوڑوں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں روئی بھگا کر پھیرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں میں خشک روئی رکھ دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ اس کے بعد چہرے پر پانی ڈالیں، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کرائیں، پھر دونوں پاؤں دھوئیں۔ وضو کے بعد میت کو غسل دلائیں کہ میت کے سر کو صابن وغیرہ سے خوب مل کر دھو دیا جائے۔ پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر اوپر سے 3 دفعہ سر سے پیر تک پانی ڈالیں، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں کروٹ پر پانی بہائیں، لیکن خیال رہے کہ پانی اس طرح بہائیں کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن سے ٹیک دے کر ذرا سا بیٹھانے کے قریب کر کے اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ نرمی سے دبائیں۔ اگر کچھ گندگی نکلے تو اس کو صاف کر دیں۔ وضو اور غسل دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی کپڑے سے میت کے بدن کو خشک کر کے اوپر کا گیلا کپڑا بدل دیں اور جسم پر کافور مل دیں۔ نوٹ: میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لفافہ یعنی چادر، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیض جسے کفنی بھی کہتے ہیں۔
چادر یعنی نمبر 1 جو چادر اور لفافہ ہے میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 2 ازار سر سے پاؤں تک ہونا چاہیے، یہ چادر لفافے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ قمیص یعنی کفنی کندھے سے گھٹنے کے نیچے تک ہوتی ہے، یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوتی ہے اور اس میں چاک اور آستینیں نہیں ہوتی۔ عورت کے کفن میں جو اوپر 3 کپڑے ذکر کیے کہ اس کے علاوہ 2 چادریں اور ہوتی ہیں، ایک اوڑھنی اور ایک سینہ بند۔ اوڑھنی 3 ہاتھ تک کی ہو یعنی تقریباً 1.5 گز کی، اور سینہ بند چھاتی سے ناف تک ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ کفن پہنانے کا مسنون طریقہ، غسل دینے کے بعد آہستہ سے جسم کو کسی پاک کپڑے سے صاف کیا جائے تاکہ کفن گیلا نہ ہو۔ پھر چارپائی پر پہلے لفافہ بچھا کر اس پر ازار بچھا دیں، پھر قمیض کا نچلا حصہ آدھا حصہ بچھائیں اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیں۔ پھر میت کو غسل کے تختے سے آہستہ سے اٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور قمیض کا جو آدھا حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیض کا گریبان گلے میں آ جائے۔ جب اس طرح قمیض یعنی وہ کرتا پہنا چکے تو غسل کے بعد جو تہبند میت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ دھیمے سے نکال دیں، اور میت کے سر، داڑھی اور اگر داڑھی نہ ہو تو اس کی ٹھوڑی اور بقیہ تمام جسم پر خوشبو لگا دیں، اور وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنا، قدم، ان پر کافور لگا دیں۔ پھر ازار لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے یعنی الٹی طرف سے، پھر سیدھے جانب سے۔ پھر لفافہ بھی اس طرح پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹا جائے گا۔ اس کے بعد لفافے کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیا جائے گا۔ اسی طرح درمیان میں بھی کمر کے پاس بھی وہ کفن باندھ دیا جائے گا۔ عورت کے کفن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفافہ بچھائیں، اس کے اوپر ازار بچھائیں، اس کے اوپر سینہ بند، اس کے اوپر سے قمیص۔ پہلے قمیص پہنا کر سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے پر ڈال دیں، ایک حصہ دائیں جانب ایک حصہ بائیں جانب۔ اس کے بعد سر پر اور بالوں پر اوڑھنی ڈال دیں، اوڑھنی کو باندھا اور لپیٹا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد سینہ بند ڈال دیں، پھر ازار لپیٹ دیں اور آخر میں لفافہ لپیٹ کر دونوں طرف سے بند کر دیں۔ یہ یاد رہے کہ جو طریقہ غسل کا اور کفن کا بتایا گیا ہے یہ مسنون طریقہ ہے۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں، اسی لیے ہر مسلمان کو ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اگر غسل اور کفن کا سنت طریقہ جاننے والا کوئی شخص موجود نہ ہو تو سادہ انداز میں غسل کرا دیں، اور اتنا خیال رہے کہ بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اسی طرح کسی بھی کپڑے میں کفن دے دیں، 3 کپڑوں میں کفن دینا کوئی فرض نہیں ہے۔ رپورٹ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کی جانب سے فائنل ایک تقریری مسابقہ رکھا گیا تھا، وہ آج اس کا انعقاد تھا۔ الحمدللہ یہ ایک کامیاب پروگرام رہا۔ 1 مہینے پہلے ہی ہندوستان اور جمہوریت کے عنوان پر ایک تقریری مسابقے کا یعنی اسپیچ کمپٹیشن رکھا گیا تھا جو 2 حصوں پر تھا۔ پہلے تو مرحلے میں حصہ لینے والے مساہمین کو ٹیلی گرام پر تقریر کی ویڈیو بھیج دی تھی، جن میں سے ٹاپ 10 بچوں کا انتخاب کیا گیا۔ پھر ان کے درمیان آف لائن فائنل مقابلہ ہونا تھا۔ آف لائن فائنل مقابلے کے لیے 26 جنوری کا انتخاب کیا گیا۔ پروگرام ابن سینا اکیڈمی کے ہال میں منعقد ہوا۔ الحمدللہ طلباء نے کافی اچھی تقریریں کی اور سب کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ہمارے اس پروگرام کی صدارت مولانا اشد جمال ندوی صاحب جو سیکریٹری ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ انہوں نے فرمائی۔ نظامت کے فرائض عزیزم عمر غزالی نے انجام دیے۔ مولانا سعید صاحب ندوی، مولانا عارف صاحب ندوی، مولانا حسن عمار ندوی جو مدرسۃ العلوم الاسلامیہ کے اساتذہ ہیں، انہوں نے حکم یعنی جج کے طور پر وہ شریک ہوئے۔ اسلامک مشن اسکول علی گڑھ کی 2 بچیوں نہدیہ قدسی نے فرسٹ اور رفیدہ منال نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، جبکہ اے ایم یو یونیورسٹی گرلز ہائی اسکول کی طالبہ مہجبین نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ حاضرین کی دلچسپی نے پروگرام کو کامیاب تک پہنچایا۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اکیڈمی کے بانی مولانا محمد غزالی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔